الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو، معزز بزرگوں، السلام علیکم. اللہ دے دربار دے اندر سب تو بڑا خوش نصیب او انسان ہے جس نو اللہ کریم نے پسند فرما کے دولت ایمان نصیب فرما دیتا. کیونکہ ہدایت دے خزانیاں دا او خود مالک ہے. ہدایت رب دیندا ہی اس نو ہے جس دی زندگی نو اللہ پسند فرماتا ہے. جس نو اللہ کریم ہدایت دولت ایمان نال مالا مال فرما دے وے، اس انسان دی دواں جہاناں دی زندگی دے اندر اللہ خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے. اس مسلمان آدمی دی زندگی دے اندر مصیبت آئے، پریشانی آ جائے، حزن و ملال آ جائے، اللہ او مصیبت دتی ہوئی بھی مسلمان آدمی واسطے رحمت بنا دینا ہے. ایسے مومن موحد مسلمان آدمی دے بارے اللہ دے قرآن نے ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ وہ آدمی فرد واحد ہے، اکیلا آدمی ہے. تواڈی میری نظر دے اندر او کوئی اعلیٰ اچا نام نسب خاندان دا بھی بندہ نہیں.
اساں انہوں کمی سمجھیں دے ہیں، مگر اس دے دل چ اللہ نے ہدایت ایمان والی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے، اس وجہ تو ساڈا اللہ دی اس فیصلے تے ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کسے فضائل دی کتاب دی تو بات نہیں، یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ وہ اگر ایک ہے تے مقابلے اندر لکھاں لوگ ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، جیڑے کافر تے مشرک لوگ ہو سن انہاں دے دل دے اندر اس ایک مومن دا بھی اللہ روب بھر دینا ہے، اس دی عزت اور ہیبت اور وقار اللہ اتنا بلند فرما دیندہ ہے کہ کافر تے مشرک اس مومن نو چھیڑن لگیا 100 واری سوچیندہ ہے۔ حالانکہ او لوگوں دیا نظراں وچ پہلے کمی تصور کیتا جاتا ہے، مگر ایمان والی طاقت اللہ اس کے اندر ایسی بھر دیتا ہے کہ کسے مشرک تے کافر نو ٹھڈیا ٹھریا مومن دی عزت ہاتھ پاوانا نہیں دیتا۔ مومن مسلمان آدمی دی اللہ اتنی عزت بلند فرما دیتا ہے کہ اللہ دا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جدو ایسے مومن آدمی دے اتے موت دا وقت آندا ہے، تتوفا ہم الملائکۃ طیبین، ایسے پاک بندے دا روح جدا فرشتے کڈھن واسطے آندے تو آمن نال ہی اللہ دے فرشتے پہلے انہوں آدن سلام علیکم، تیرے اتے یار اللہ یا سلامتیا ہوئن، اسا بڑے شوق تے اشتیاق نال تیرا روح لون واسطے آئے ہیں، اسا بڑے خوش نصیب ہیں کہ تیرے روح کڈھن دی ذمہ واری اللہ نے سارے لگا دیتی ہے۔ روح جو ہی نکلتا ہے نالی فرشتے آدن ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تو اج بغیر حساب دے جنت دے داخل ہو جا، کیونکہ تیری زندگی نو کہیں پسند فرمایا ہے اللہ۔ تھوڑی آواز کم کر تو میں سمجھ آوے جو میں کہ آکھ رہا، تھوڑی سلو کرو آواز۔ مومن آدمی دی اللہ دے ہاں بہت بڑی عزت تے قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے، احادیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے رسول فرمادن سمعت خشخشا، میں سدرۃ المنتہا تے جتی گھیل کے چلن دے وقت جڑی آواز آندی ہے کھسکاہٹ آندا ہے، مینوں اتھے کسے دی جتی دی کھسکاہٹ دی آواز سنائی دیتی گئی۔ میں پوچھیا اللہ اتھے تا جتیاں پاون دی جا ہی کوئی نہیں تے اتھے کون ودا جتیاں پا کے ٹردا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرا غلام نوکر مومن بلال زمین تے چل رہا ہے، او دی جتیاں دی کھسکاہٹ میں اللہ نے عرش برین تے سنا دیتی ہے۔ یہ عزت تے قدر کیوں ہے؟
کیڑی شے اندر آئی ہے؟ ایمان آئے۔ ایمان جس بندے نو اللہ نصیب فرما دے اس تو ود کے اللہ دی مخلوق جو خوش نصیب انسان اور کوئی نہیں۔ بلکہ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، بریہ آکھیا ویندا ہے مخلوقات نو، دوے لفظ چاکھو بریہ دا معنی ہے کائنات۔ اللہ دا خیر البریہ، جس سچ ایمان آ گیا ہے وہ میری ساری کائنات تو میں اللہ نے اس نو اللہ تے افضل بنا چھوڑیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس نو ایمان ملے ہے اتنی عزت تے قدر نوری فرشتیاں دے سردار جبرائیل دی نہیں ہے جتنی اللہ دے دربار دے اندر مومن بندے دی عزت تے قدر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تے جے ایمان نہیں سید شاہ سردار بلوچ ہے اولئک ہم شر البریہ، میری ساری کائنات جو بدترین ہے تا اے بندہ ہے جس کے اندر ایمان کوئی نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم الذین آمنوا، او لوگ جنہ دے دل دے اندر ایمان آ گیا ہے۔ ایمان دا معنی ہوندا ہے اللہ اور اس دے رسول دی گل تے اتنا یقین پیدا کر لگنا کہ مقابلے دے اندر ساری کائنات نو تا چھوڑ دے وے مگر اللہ اور دے رسول دی بات نو چھوڑن دا سوچے بھی۔ میری بولی دی سمجھ آدھی پہ نہیں تو کرم والے آج موکار منہ کیوں بڑھائے بیٹھے جھکڑ میں تو نہیں کھولیا، میں تو تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا، خوش ہو کے بہو اللہ کرے اسا تلو خدا دے قرآن علی رحمت برسائیے اتو اللہ بارش علی رحمت برسا دے۔ الذین آمنوا، او لوگ جنہوں نے اللہ اور اس دے رسول تے کامل درجے دا اعتماد پیدا کر لیا ہے۔ میرے محبوب محمد معصوم دی زبان تے یقین چا پیدا کیتا ہے۔ اے دے مقابلے دے اندر مولوی آویں پیر آویں وڈیاں وڈیاں ہستیاں بھی کیوں نہ آ جاویں مگر مومن دا ایمان ادا ہے کہ تیرے میرے مولویاں دی زبان دے اندر مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے مگر میرے محمد دی زبان دا بھی پہرے دار کون ہے؟ میرے محبوب محمد معصوم دی زبان دے اندر بھی مغالطہ نہیں آ سکتا، جویں اللہ دے قرآن دے اندر ریب نہیں آ سکتا، انہیں صاحب قرآن پیغمبر دی زبان عیب نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماندا ہے الذین آمنوا، جس دے اندر ایمان علی دولت پیدا ہو گئی ہے اور اس نو چاہیدا ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم،
اس دولت ایمان ڈاکے کولو بچائی رکھے، چوری کولو بچائی رکھے، اینو سن لگن تو بچائی رکھے، اینو گھن تے دیمک لگن تو بچائی رکھے۔ اے جے میری دولت ایمان بندے نے دنیا تے محفوظ چکیتا، میں اللہ دا وعدہ ہے ای ہو جائے مومن میں اللہ دنیا تے دو انعام نصیب کر دیونے۔ کتنے انعام؟ دو انعام میں اللہ نصیب کر دیونے۔ پہلا انعام ہونا ہے اولا ایک لہم الامن، میں اللہ دا وعدہ ہے ای ہو جائے مومن دی زندگی تے چار دیواری دے اندر امن تے سکون میں اللہ دے بھر دیونا ہے۔ اے دی زندگی دے اندر میں اللہ کدی بد امنی نہیں آون دیونی۔ اے جنگل دے اندر اسی تاوی دی جان تے دے گھر دی پہرے داری میں اللہ خود کرنی ہے۔ اے جیویں جیویں ایمان دیا حفاظت کریں دا جاسی انجے انجے اس دی زندگی تے دے گھر دی حفاظت میں اللہ خود فرما دیونی ہے۔ لہم الامن، امن تاں ہی ہو سی نا جدہ دل مطمئن ہے کہ میرا گھاٹا دنیا تے ہو سکتا نہیں۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام ہونا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ساری دنیا انہوں کوئی گستاخ رسول آکھے، کوئی انہوں بے دین آکھے، کوئی انہوں مشرک آکھے، یا کوئی انہوں حدیث دا منکر آکھے، اللہ فرماندہ ہے جڑا میری گلتے تے میرے رسول دی گلتے کھلو جائے والئیو جائے بندے تے سارے مولوی فتوے لیندے رہ جاویں مگر او مومن فتویاں تو نہیں گھبراندہ کیوں؟ اس دے ایمان دیاں شہادت دیوانا لکھاؤں نے۔ اللہ فرماندہ ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یو جائے بندے دی میں اللہ شہادت پہ دینا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، بندہ کدی ایمان دے خلاف ہو سکتا نہیں ہے۔ یعنی اسا انہوں ایمان تے بھی قائم فرما دینے آئے تے انہوں دنیا دی زندگی دے اندر امن تے سکون تے سلامتی نصیب کر دینے آئے، نہ انہوں دنیا تے گھاٹا آور دینے آئے تے نہ آخرت میں اللہ انہوں نقصان دینا ہے۔ اے اس بندے دی گل ہے جس نو اللہ پسند کر کے کیڑی دولت دیتی ہے؟ سارے بولو شاہ، کیڑی دولت ملی ہے؟ ایمان۔ اور اے ذہن وچ رکھو کسے پھوکیاں تے تویزاں نال ایمان نہیں ملدا، ایمان اسے نو مل سی جنوں پسند کون فرمائی سی؟ اللہ۔ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پتہ چلے ہے کہ میرا چچا جڑا ہے موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر جدا پتہ چلے ہے رحمت للعالمین کو لو رہا نہیں گیا، خود چل کے تے چاچے دے کول تشریف لے گئے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے چاچا
تو قوم تے برادری نال متھا لائی رکھے تے بھتریے دی کنڈ بھری رکھیے قوم تے برادری نال توئے مقابلہ لایا ہے مگر توئے بھتریے محمد نو کلا نہیں چھوڑیا اج تیرے انہاں احساناں دا بدلہ چکاویں تیرا بھتریا محمد ٹر کے تیرے بوہے تے آیا کھلوتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر آکھن لگا چاچا مردہ پہ آئے ہون تا آخری کیارے نو پانی لگا پہ آئی ہون تا میں محمد بھتریے دا کلمہ پڑھ لویا اللہ دے پاک پیغمبر روندہ کھلوتا ہے تے نال نال چاچے ابو طالب نو سمجھائندہ بھی کھلوتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لویا تاکہ تیریاں پچھلیاں خدمتاں نویں اللہ عبادت دے اندر تبدیل فرما دے ویا میں تیرے کول چل کے آیا کھلوتا میرے کولو ہور تمال و دولت کوئی نہیں ہے تیری اس خدمت دا بدلہ تیرا بھتریا محمد دنیا دے 4 ٹکیاں نال چکاویں نہیں آیا میرے کولو تا دنیا دا مال و دولت کوئی نہیں میرے کولوں جڑی دولت ہے اوہ چاہ کے تیرے بوہے دوتے مایا کھلا میرے کولوں تا دولت اللہ نے ہدایت والی دیتی ہے میں ہادی بن کے تیرے اتے آ گیا میرا کلمہ پڑھ لویں آتا بھاویں جتنی زندگی تیری پہلی کفر تے جہالت دے اندر گزری ہے اس ساری زندگی دے گناہاں نو اللہ مٹا کے تیری مغفرت فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر روندہ بھی کھلوتا ہے منتت ترلے بھی کھلا کریندا ہے مگر اگوں چاچا ابو طالب جڑا ہے آکھن لگا ہے مینوں پتا ہے کہ تو بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے تیرا پیغام بھی سچا ہے تیری دعوت بھی سچی ہے تیرا مسئلہ بھی سچا ہے تیرا منصب بھی سچا ہے مگر میں تیرا کلمہ پڑھ کے تے اپنی قوم دا نک نہیں کٹاونا چاہتا لہذا میں انہیں تا مر سکتا مگر تے بھتریے دا میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا اللہ دا پاک پیغمبر روندو یا واپس پیا ولد اللہ بھائیو اے تیرا میرا میانا نہیں اے تا گوگا لمن گیا کھلوتا ہوئے اگلے آنکھیں جو اجاں پکایا نہیں ہے تھوڑی دیر دے بعد آوے ملہ جیڑا ہے اس گھر نو چھڑیندہ ہی نہیں ہے یہ توڑی روٹی نہ مریداں تے مقتدیاں دے گھروں مل ونجے مگر اے میرا محمد رسول اللہ ہے او جیندے متھے دیاں قسمہ بھی لب جاندہ ہے جیندی زلفہ دیاں قسمہ بھی لب جاوے جس پیغمبر دی طور تے گفتار تے رفتار دیاں شاہتا رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہوئے او رحمت للعالمین پیغمبر خود چل کے گیا کھلوتا ہے ابو چاچے نے دھو کے جواب دیتا ہے کہ تیرا کلمہ میں کوئی نہیں پڑھنا اللہ دا پاک پیغمبر سسکیاں بھریندہ
يهدي من يشاء. اللہ کریم فرماندا ہے او میرا سونا محمد الرسول اللہ لا تہدی من احببت، تیری پسند نال ہدایت نہیں ملدی، ہدایت ملدی ہے تو کہیں دی پسند نال، کہیں دے فیصلے نال. لہذا میرا سونا پیغمبر رو نہ پیا، کیونکہ ہدایت دے خزانے دا مالک اساں تینوں نہیں بنایا، بلکہ خود اپنی زبان نال دنیا نو سمجھا دے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. خزانے دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات. اس وقت اللہ نے فرمایا میرا سونا تیری پسند نال ہدایت نہیں، کہیں دی پسند نال. بولو. ایک دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دی ایک گوٹھ دے اندر بیٹھے ہوئے تو رومن لگ گئے. روندے رہے ایک صحابی دی نظر پہ گئی کہ بلال آج بڑا دکھا نال بیٹھا روندا ہے. نیڑے جا کے اس پوچھے ما خطبک یا بلال، کیا حال ہے، کیا وجہ، کیوں رو رہے ہیں؟ اس آخیا میں غم دی وجہ تو نہیں رو رہا، خوشی دی وجہ تو رو رہا. یار خوشی دی وجہ تو جو روندا پیا ہے، اتنی خوشی تو تیرے دل دتے غالب آئی ہے، تو چلو اس خوشی چ سانو ہی کچھ حصہ وڈا، سانو دس کیڑی خوشی ملی ہے. آکھن لگا خوشی اس گل دی ہے کہ ہدایت دے خزانے دا مالک کون ہے؟ بول تو صحیح یار. ہدایت دے خزانے دا مالک کون ہے؟ جے دنیا دے کسے بندے دے ہاتھ چوندا تا اسا غریباں نو پوچھنا کہ بھی کوئی نہ. شکر اللہ نے ہدایت دے خزانے اپنے کول رکھن تے اج محمد دی جتیاں تے پانا مینوں بھی نصیب ہو گیا ہے. مینوں خوشی اس گلوں ہے کہ اللہ نے ہدایت خزانے نو اپنے کول رکھیا ہے، جن دی وجہ تو میں غلام نو اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے. جے ہدایت مینوں اللہ کریم نہ دیندا سانو تا محمد دی جتیاں تے بھی پہن بھی کہنا دیونا. اسا تا غریب سے غلام سے حبشی سے سارے سرداری ہدایت لے ویندے، اسا غریباں نو تے پوچھنا بھی کہنا. شکر ہے اللہ دی ذات دا کہ ہدایت دے خزانے دا مالک آپ بنے. اس ہدایت جو لب چکا سانو ہی اللہ نصیب جا کیتا ہے، جن دی وجہ تو سانو ہی محمد دی غلامی والا شرف مل گیا ہے. اللہ تو مطلب کیا ہے؟ ایمان اس نو ملدا ہے جنوں پسند کون فرمائے؟ سارے بولو. تے جس نو مل جائے اللہ فرماندا ہے میری مخلوق جس تو ود کے خوش نصیب ہو کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے اس جہان دی، اس انسان دی قدر تے قیمت ہے تو صرف ایمان دی بنیاد ہے. کیڑی شے دی بنیاد ہے؟ بولو تو صحیح ہے. ایمان ایک بہت بڑی قیمتی شے ہے کہ دیکھو بندہ کہنو گل کرے نا تے گل کر کے تے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا ایک دیہاڑ تو بعد اوہ گل او بندہ ول آ کے کرے تے اس سچ او منو ان او الفاظ نہ ہوون بدلی کر چھوڑے تو سننے والا دا وڈا بے ایمان ہے. کہ ہے تو کل تو مینوں انج آکھے آئی تے اج
تھڈو فتویٰ کے لیندا ہے؟ الحمدللہ سارے ایمان والے بیٹھے، چپ پنج کر گئے جو سارے بے ایمان ہو تو سر۔ الحمدللہ سا ایماندار مسلمان ہے یار، ہاں کہ نہیں؟ الحمدللہ سا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ چپ نہ کیتی کرو، جس لئے تسا چپ کر دیو مینو معلوم ہے کہ نہیں کان کھول نہیں گیا تو کوئی بندہ ایک گل کر کے مکر جاوے یا اس کے اندر رد و بدل چکرے، اوہ بندہ سنن والا کہ آدھا یار تو وڈا نہیں مان۔ چلو اس گل دی نہیں سمجھ آ رہی، بندہ 20 روپے 30 روپے 50 روپے، آج کل تو 50 دی قدر ہی کوئی نا، 200 دیا وان کے لیندا چا مرچا دکان تو مرچاں لئیاں سرخ، مگر جس ٹائم گھر لے آیا ہے گھر والی آخیا کرما لیا اے تو 2 نمبر مرچا لے آیا، اے تو سارا رنگ ہے پیا تے وچ سارا پورا ہی نہ درکھانا در لے ہویا، مرچ شرچ کوئی شے کوئی نہیں۔ وہ اگو آدھا نہیں وہ کرما لی اے ہون تو روزے جو عمرہ کر کے آیا وہ بڑا نیک بندہ ہو سکتا، توبہ تو وہ تو بڑا بے ایمان ہے۔ تینوں 20 روپے 50 روپے 100 روپے مرچاں دے وچ 2 نمبری مل جائے تو تینوں او دا عمرہ تازہ کی تو ہے نظر رہی آدھا فٹ فتوہ لینا ہے جو کون ہے؟ بول تو صحیح یار، اے حاجی نہیں بلکہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ تینوں 15 روپے دا گھاٹا برداشت نہیں، فٹ حاجی نو بے ایمان آدھا ہے۔ اے جڑا اتو لوہے محفوظ تو 6666 آیات دا خزانہ قرآن رب نے تیرے گھر میں پہنچایا ہے، تو اس دا حیا نہ کرے، ملا دا کردہ ہے، پیر دا کردہ ہے، تو پھر تینوں میں کافر تے بے ایمان کیوں نہ کھا؟ جڑا بندہ دنیا دے سوتے جو 2 نمبری کرے وہ بے ایمان، جڑا رب دے قرآن جو 2 نمبری کرے وہ ہجائی مسلمان۔ وہ کون ہے بات ہے؟ بول تو صحیح یار، کیونکہ ایمان دا خزانہ کتھوں ملنا ہے؟ قرآن چ ملنا ہے۔ گل دی سمجھ آدھی پئی؟ اللہ دے قرآن نے آ کے ایمان دا خزانہ ظاہر فرمایا، جڑا اس 2 نمبری کرے سی وہ کدی ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تویز لکھنا یہ 2 نمبری ہے کہ نہیں ہے؟ جیڑے ہوں گل یا بازوی بدھی بیٹھے وہ بھی ایجیں تو کرو نہ کر پاتے ہو، 2 نمبری تو ہو ہی رہا ہے۔ قرآن گل گھتن واسطے نہیں آیا، یہ سینے چ پاون واسطے آیا، کیونکہ ایمان دا گھر کیڑی جگہ ہے؟ بولو، یہ دل ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ایمان لکھ دائے تا مومن دی دل لالی تختی تے لکھ دائے۔ ایمان دا خزانہ دل ہے، ایمان دا گھر دل ہے، ایمان دا ٹھکانہ دل ہے، امن تے سکون دا خزانہ رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دل دے اندر قرآن دی عزت تے قدر تو چا پیدا کر، ایمان علی دولت میں اللہ گھر بیٹھے نصیب فرما چھڑے۔ یہ ہوں تویزہ والا کام جڑا ہے اس دا کوئی ایمان نال تعلق ہے؟ وہ کرما لو انہیں تو کرو چاہ، یہ دا ایمان نال تعلق، یہ دا شیطان نال تعلق ہے، ایمان نال تعلق۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جڑے تسا ہس دیو مینوں خطرہ پوندا وے کنے بدھی بیٹھے ہو تسا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نو ایمان والی دولت نصیب ہو گئی ہے، اس تو وڈا خوش نصیب میری مخلوق جو ہور۔ تو منہ تھوڑی سائڈ تک کریں، آ جانا ڈبے دم بس ٹھیک۔ الذین آمنوا جنہاں دے دل چ وسن والا کون ہے؟ بولو او مسلمانوں،
جیندے دل چ وسن والا کون ہے اللہ فرماندا ہے جنہاں دے دل چ میں وسن والا ہواں میں اللہ دا ول کیا وعدہ ہے توجہ کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللہ فرماندا ہے جس نے اللہ اور اس دے رسول نال محبت تعلق پیدا کر لیا ہے تے جس دا جوڑ ہر ویلے والذین آمنو مومن دے نال رل کے رہندا ہے موحد موحدہ نال رل کے رہندا ہے یعنی مومن قربانیاں بھی مومناں نال کردا ہے رشتے کریندا ہے تے مومناں نال کردا ہے خوشیاں کریندا ہے تے مومناں دے نال کردا ہے مشرک نال مومن دا جوڑ بولو نا مشرک نال مومن دا جوڑ الحمدللہ سب مسلمان مومن ہے جڑے مومن ہو میرے نال نال بولے دے ہویا مگر رپوڑے اج کل لوگاں نے مومن بھی ہور بنا لین میرے خیال ہے میں مومن دا نام لینا تھوڑا خیال کہیں اور پاسے لگا بھائی اصل مومن او بندہ ہے جس دے دل چ رب دے قرآن دا حیا ہے او سمجھ رہے ہو اللہ فرماتا والذین آمنوا مومن دی یاری اللہ تے او دے رسول نال تے اللہ تے او دے رسول دی محبت مومن بندے نال تے مومن بندہ جڑا ہوندا ہے او ہمیشہ مومناں دے نال رل کے رہندا ہے یعنی مومن پاک ہوندا ہے تے مشرک پلیت ہوندا ہے چلو پلیت آکھن لگیاں ڈر دے پیو تا انج چا آکھو مومن طیب تے مشرک خبیث مشرک خبیث تے مومن طیب مومن پاک تے مشرک پلیت اللہ فرماندا ہے جڑا مومن ہو سی یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دا سجون ہو سی او کدی اللہ دے دشمن نال جوڑ نہیں پیدا کر سکدا مومن دیاں قربانیاں حسین تا مومناں نال او دیاں خوشیاں حسین تا مسلماناں نال او دے رشتے تے ناتے حسین تا مسلماناں نال او دیاں کٹھیاں چل سن تا مسلماناں نال او دیاں خوشیاں تے غمیاں حسین او دے جنازے حسین تا مومن نال او دا مشرک نال جوڑ نہیں ہو سکدا اگو اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے جیڑا انج دا عمل کر کے وکھاوے توجہ کرو گودھے والے مسلمان اگو اللہ دا قرآن جیڑا ان دا غیرت اللہ مومن مسلمان تیار ہو ویندا ہے ایو جائے بندے دے پارے میں اللہ دا فیصلہ کیا ہے اگو اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اے میں اللہ دی جماعت اے میں اللہ دی آرمی اے میں اللہ دی فورس اے
انج نہ آکھو جو اے مرکزی آلے بلکہ انج سمجھو کہ حزب اللہ اے اللہ دی جماعت جیڑی دھرم ہے اللہ دی تے میرے رسول دی کرن والے قل کانا آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ کریم فرماندا ہے اے مومن بندے دی نشانی ہے ان کان آباؤکم یہ پیو دادے آ جاویں ابناؤکم دھیاں تے پتر آ جاویں اخوانکم وڈے بھرا یا چھوٹے آ جاویں ازواجکم رشتہ دار یا بیوی بھی کیوں نہ آ جائے وعشیرتکم حتیٰ کہ اپنا قوم قبیلت برادری ساری چھوڑ کے تے میرے قرآن نو جڑا جفا مارا والا ہوئے جڑا میرے محمد نال پیار رکھن والا ہوئے میں اللہ کو پوچھو تفعل حزب اللہ یہ جماعت کہیں دی ہے بولو یار یہ اللہ دی جماعت جس نے ساری دنیا دے رشتے تروڑ چھوڑے مگر یاری ایک کہیں دے نال لائی ہے اللہ نال اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اور یہ بھی سن لو اللہ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ جیڑی میری جماعت ہوئے او دی دنیا تے کانڈ لاون اللہ جمع ہی کوئی نہیں ہے وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی ساڈے وچ اے ایمان تے عقیدہ ہوئے اللہ فرماندا پریشان نہیں ہونا تسا میری جماعت ہو تسا کہیں جماعت ہو بولو اللہ دی جماعت چے چھلے مچھے اور ٹماٹر والے منہ والے کوئی نہیں ہو رہے شکلاں اونج ہوئیں جویں سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بہرحال اللہ فرماتا ہے میری جماعت تے میری جماعت کے بارے میرا فیصلہ ہے الا ان حزب اللہ ہے جڑی میری جماعت ہے ہم الغالبون ہم المفلحون اے غالب بھی یہ راسن تے دوہاں جہان نج کامیاب بھی یہ لوگ راسن ایمان ہے اس گل تے جی ایمان ہے ہن جڑی جماعت نو اللہ آکھے جو اس دے اتے کوئی غالب ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اسی طرح تساں اللہ دی نصرت کرو اللہ بولو تساں خدا دے دین نو لڑھن نہ دیو اونوں جفا مارو اللہ فرماندا میں رب دا وعدہ تواڈی کانڈ وی میں اللہ دنیا تے لگا ہے فلا غالب لکم جیندی کنڈ تے میں رب دا ہاتھ آ جاوے او دا سر نیواں کوئی کر سکدا نہیں یہ تواڈا میرا عقیدہ ہے جیندا عقیدہ او ہاتھ کھڑا کرو اے سجے کھبے وکھے آئے جیندی کنڈ تے کہندا ہاتھ آ جائے او دے اوتے کوئی غالب تے پھر یہ توی شوی تے پھوکے منتر ٹونے ٹپلے انہاں کولوں مسلمان نو یرکن دی ضرورت ہے وہی نہیں یہ مڑ کے بہ کے آتا ہے او جی گل ہے اساں تے تواڈے پیو دے مرید آئے او پچھو ابا جی رحمت اللہ علیہ دا حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ اساں تے جناب انہاں دے سنن والے ہیں اساں بڑے انہاں دے مرید ہیں اساں
اپنے علاقے دے وچ سب تو پہلے میں ہم جس نے علامہ صاحب نو اپنے علاقے تقریر کروائی آئی ساری ہسٹری کر کے ہوں آکسی حضرت اے سانو سمجھ نہیں آندی اساں کہیں ہور دیر تو ویندے نہیں مگر ساڈے گھر پیٹی چ پائے ہوئے کپڑے پاٹ ویندے کپڑے کدی آکھنا رکھیا 20,000 ہائی تے ہن پیا 10,000 ہے ساڈے گھر کوئی نہ کوئی رولا ہے نا یہ ساری ہسٹری کریندا ہے پھر آن کے آدھا ہے اساں جناب کہیں ہور تے تا ساڈا یقین کوئی نہیں ہے سوت مرید جو تو آندے آئے وا تساں ہی سانو کو وظیفہ دسو او چونکہ پوچھدا فون تے ہے نیڑے ہوندا تا نقد وظیفہ پولے عالم ضرور دس چھوڑا پوچھدا جو فون تے ساری زندگی تو علامہ صاحب نو سنیا علامہ صاحب نے اپنے ہاتھ چ ہاتھ کڑیا پایا پیراں وچ بیڑیا پایا زہرا کھا دیا مگر مت بھی اس اعلان کیتا احمد شہید دے پیشاب تے بھی کوئی جادو چلا سکدا ہی کوئی نہیں تکبیر علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی تو ساری ہسٹری سنائی ہے جیڑے علامہ صاحب کا نام تو لے رہا ہے وہ جیل چ رہا ہے پانی نال روٹی کھادی ہے دی اولاد تو دی دشمن بڑھ گئی ملا سارے دشمن بڑھ گئے برادری ساری دشمن بڑھ گئی مگر وطوی اللہ اس نے با عزت بری کر کے پاکستان کے اندر زندہ رکھ کے دنیا نو دکھایا ہے کہ جی دی نصرت میں کرا او دا سر نوا سکدا ہی نہیں رہی تینو اجے ہی نہیں یقین ہے تو آنا میرے کپڑے پاٹے پہ تینو حیا نہیں آتا رب دا قرآن سچا ہے اصل دے اندر تو رب دے دیتے ہوئے ایمان دی قدر ہے نہیں کیتی تو جھوٹا ہو سکتا ہے رب دا قرآن کدی غلط نہیں ہو سکتا تو بے ایمان ہو سکتا ہے تو منافق ہو سکتا ہے تو قرآن دا غدار ہو سکتا ہے اللہ دی کتاب دے جڑا 1500 سال پہلے فیصلہ فرمایا ہاں اس دے اندر زیر زبر دی بھی تبدیلی آ سکتی نہیں ہے اور سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے چلو وہ تو ایک بہت بڑی اونچی ہستی ہن اساں جتنے ود ونجا ہیں پیو پیو ہی راندا ہے انجے نہیں اساں بھاویں جو کچھ بھی ہو جوائیں ول بھی اساں دے پتر ہیں اتنا ہی آپ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دے تقریر پہ فرماویں اتنا ہی سرگودہ شہر زمان ٹاؤن وہ فرماویں لگے بھئی او میرا پتر کلیم اللہ او دی بڑی آواز ہے فلاں 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 کرن دے بعد آکھن لگے میں او دا پیو ہوا بھئی جتنی آواز ہے سو میں او دا پیو پیو ہوتا ہے اساں ایک ادنا جائے بندے ہیں بھائیو اساں بار بار آنے ہیں جادو اگر چلدا ہے تو ساڈا وجود کو فولاد دا تو نہیں ہے میرا وجود تواڈے سامنے نہیں اے حیات بیٹھا ہی نے اللہ دی قسم میں ادھ کولو ایک گنا ٹکر دے کوئی نہیں کھاتا میں ادھے گھر دا پانی بھی نہیں پیتا وہ انجے نا وہ بے ایمان ہے بول تو صحیح نا میرا وجود تواڈے سامنے ساڈے اُتے کیوں نہیں کسے دا جادو چلدا وہ دی وجہ یہ ہے کہ ساڈا کامل درجے دا ایمان ہے تو کہیں دی ذات نال ہے ایک اللہ دی ذات خوشیاں غمیاں موت و حیات دے فیصلے کون فرمائیدا ہے بولو یار تاں اللہ کریم نے فرمایا تھکے تے نہیں بیٹھے 10-15 منٹ میں اور لا لواں نعرہ تکبیر اللہ کریم نے فرمایا مومن او بندہ جیڑا وقت دی سلطنت نو تے ٹھوکر مار دے وے مگر اللہ نالوں او دا تعلق کمزور بولو
بھاویں دنیا دے ہر رشتے نو چھوڑنا پہ جاوے، ہر تعلق نو ترولنا پہ جاوے، مگر اللہ نال جڑا یقین کامل درجے دا پیدا ہویا ہے اس دے اندر کمزوری نہ پیدا ہو۔ اللہ ایک چھوٹی جئی مثال نال گل چا سمجھائنے ہیں۔ اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جڑے بندے نو میں ایمان چا دیواں تے والو نو رزق تھوڑا بھی چا دیواں تا او دے تھوڑے وچ وی برکتاں پاون والا کون ہے؟ بولو اللہ فرماتا ہے اے ایمان دیاں برکتاں دیاں تھوڑا دے کے تے او دے اندر برکتاں میں رب آپ پیندا رہ وینا۔ خود اللہ دا قرآن پہ وعدہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَهْلَ الْقُرْآنِ بستی آلیو دو کم تسا چا کرو میں اللہ دا وعدہ ہے تلویں تے اتویں برکتاں وساون والا کون ہے؟ اہل پہلا کم اے کہ میرے قرآن تے ایمان لے آؤ، دوسرا کم کیڑا کرنا ہے وَاتَّقَوْا حرام دے نیڑے بولو نا یار۔ اللہ فرماتا ہے جدہ ایمان تیرے اندر آ گیا ہے، ایمان پہلا سبق مومن ہوئے دیندہ ہے وَاتَّقَوْا حرام دے نیڑے مومن نہیں ویندہ، شکالی چیز دے نیڑے نہیں ویندہ، چوری تے ڈکیٹی والے مال دے نیڑے نہیں ویندہ، شراب تے رشوت تے سود والے مال دے نیڑے نہیں ویندہ، کسے دا حق غصب کیتے ہوئے دے نیڑے نہیں ویندہ، دھی تے بھین دا حق مار کے اپنے قبضے چ نہیں لے ویندہ۔ وَاتَّقَوْا جیندے دل دے اندر میرے قرآن دا حیا آیا او کدی بھی حرام خور نہیں ہو سکدا، غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں نہیں کھاندا، او کدی قبر تو ریوڑیاں چا کے نہیں کھاندا، کدی قبراں تے جا کے ڈیوے نہیں بلیندا، دھاگے نہیں بنیندا، ساویاں پیلیاں رتیاں کالیاں ٹاکیاں نہیں بنیندا، من کے ڈیوے تے اچھال نہیں چڑھائیدا۔ وَاتَّقَوْا او دے دل چ ڈر ہوندا ہے تو کئیدا ہوندا ہے، کیونکہ ایمان پہلا سبق دیندا ہے ہر پردے جو ویکھن تے جانن والا کون ہے، ہر پردے جو سنن تے جواب دیون والا کون ہے، دھیاں تے پتر دے خزانیاں دا مالک کون ہے، تے داڑھی منیا پھراواں نو حیا وی دیون والا کون ہے۔ اللہ فرماندا ہے جس بندے دے دل دے اندر ایمان آ گیا ہے انہوں پتہ ہے تحت سراست دھرتیاں تو تلے بھی او دی ایک ایک چیز دا علم رکھن والا کون ہے۔ لا ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے، لہذا
لہذا جدا اے ایمان او دے اندر آ گیا ہوڑا اگلا کم دعا کیڑا کرنا ہے وَاتَّقَوْا ہوڑو دے دل دے اندر حیا آیا تو کہنا آیا جدا بھی قدم اٹھائیں گا پہلے ایمان آدھا ہے تیرے اس قدم اٹھائے تے نظر رکھن والا کون ہے تیرے اس ساہ لے دا علم رکھن والا کون ہے اے جدے دا دل آتا ہے کہ ادھی راتی ون کے کہندا پانی ٹوک لوا کیونکہ اندھیرے تے مینوں ویکھن والا کوئی نہیں ہے گھروں وہیں پہ چوری کرن دا ارادہ لے کے مگر اندروں ایمان پیا بولیندا ہے او گوتھے والیا کولو تا چھپ وئی سے مگر انہاں اندھیرے جو ویکھن والا کون ہے اتھے ڈر کے تے بہ ویندا ہے وَاتَّقَوْا دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہویندا ہے او دے دل دے اندر آن ڈٹھے اللہ دا حیا پیدا ہویندا ہے اگوں ویکھو اللہ دا قرآن کے پیا فرمائندا ہے لَفَتَحْنَا من السماء اللہ فرماندا ہے دو کم تو چکر اتو بھی برکتاں وساونیاں میں اللہ شروع کر دیونیاں تے تلوں زمین جو بھی تینوں برکتاں دیونیاں شروع کر دیونیاں تیرے تھوڑے نو بھی ودھاون والا کون ہے تیرے دل دے اندر اگر یو ایمان تے حیا تقوی میں رب دا پیدا ہو جائے تیری زندگی وچ بھی برکتاں پے گئیاں تیرے گھر وچ بھی برکتاں پے گئیاں تیرے مال و اولاد وچ بھی برکتاں پے گئیاں تیرے ہر ایک قدم دے اندر میں اللہ نے برکتاں ہی برکتاں پا دیونی آئے دنیا نو میں رب نے مسئلہ ہی سمجھایا ہے ایمان دل وچ تو چ رکھ تے دعا جہان دیاں کامیابیاں میں اللہ خود نصیب کر دینی ہے اندر کے شاہ ہوئے سارے بولو یار میں سبق یوں بیٹھا پکوائی نا کہ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ خوش نصیب وہ بندہ ہے جنہوں اللہ کیڑی دولت نصیب کر دے بولو ایمان اجا میں ایمان نو کھولے آ رہی اجا میں یہ سمجھو فضیلت ایمان بیٹھا سڑائی اجا میں کھولیا نہیں جو ایمان شروع کتھوں ہوندا ہے گل دی سمجھ آئی رہے کہ نہیں میں بیٹھا سریو دسے نا بھئی جنوں ایمان مل گیا اس تو ود کے عزت تے قدر اللہ خدا دی مخلوق جو اور کوئی نہیں یہ تو پتہ اس سے لگ سی نا جدا اللہ دی توفیق نال قرآن کھول کے تے بس سوڑے سا جو ایمان ایتھوں شروع ہوتا ہے وال وکسائیں توڑی بوتھیاں خیر بہرحال اللہ فرماتا ہے جس بندے نے ایمان تے والو دے اتے عمل تقوی والا پیدا کر دیتا ہے یو جائے بندے واسطے میں اللہ کریم رزق دیاں دھوتن کھول دے دون دھوتن جان دے یعنی پرنا لے اللہ وہا دیندہ ہے اپنی رحمت تے برکت دے اللہ کریم او دی زندگی دے اندر سارے خزانے پلٹنے شروع فرما دیندہ ہے اللہ دا والڈو جائے وعدہ ہے کہ جیڑا بندہ ایمان دا سودا نہ کرے ایمان دا جٹ ایو جے صداگر گھٹ مل سن تے مولوی توانو جٹ نو ایمان مل جائے نا تو وہ بیچارہ بڑا خوش ہو وہ اس تگو دو چراندہ ہے جو اللہ کرے تے شاءاللہ میرا ایمان ضائع مگر مولوی وہ ایمان نو ایمان نہیں سمجھیں دا بزنس کیا سمجھیں دا بزنس
خیر بہرحال اللہ فرماندا ہے جس نو میں اللہ ایمان والی دولت دے اللہ ایک دن سارے قریشی سردار کٹھے ہو گئے. گل ایک یاد آ گئی ہے دل پہ کردہ جو تمہیں سنا چھوڑا میں. سارے قریشی کٹھے ہو گئے سردار رل مل کے آ گئے آکھن لگے اے محمد پہلی گل تا اے ہے کہ ایسا تینوں مڈھوں اللہ دا رسول من دے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ دا رسول او ہوندا ہے جڑا چنگا کھاندے پیندے گھرانے دا ہوئے دولت والا ہوئے بڑا مالدار ہوئے. تے تیری اے حالت ہے کہ تیرے کڑتے نو 14 ٹاکیاں چمڑے دیاں لگیاں ہویاں دیاں. اس وجہ تو تینوں اللہ دا رسول مننا اے ساڈا عقل وی تسلیم. یہ گلاں قرآن نے دسی ہے وہ سمجھے دے پے ہو. ول کدی آوین تے آکھیں کہ 8.5 مطالبین جے تو او پورے چکر اساں تینوں رسول اللہ من لیں سائیں. اللہ دا رسول چپ کر کے سندا رہ ویندا کیوں؟ پیغمبر نے ادو بولنا ہے جداں بولن دا ڈر انہوں کہیں دیونا ہے. سارے بولو یار. سونا محمد نے ادو بولنا ہے جداں بولن دا حکم کہیں دیونا ہے. او جٹو اللہ دا واسطہ ہی نے ایک گل تا تساں وی مینوں اج دسو اگے پیچھے مفتیاں کولوں تا فتوے لیندے ہو اج ایک فتوا مینوں وی دیو. اے مینوں دسو کہ محمد تو ود کے شان اللہ دنیا تے کوئی آنا یا نہیں؟ بولو سارے بولو. محمد پاک تو ود کے عزت تے عظمت والا کوئی آنا ہے؟ بولو. میرے محبوب تو ود کے دنیا تے کسے آنا نہیں ہے مگر ایڈی شان و شوکت والا پیغمبر اپنی مرضی نال زبان بھی ہلا نہیں سکدا. اے ادو ہلا سکدا جدا ہلاون دا آڈر دیونا دا کون جدہ ایڈی شان اللہ اپنی زبانوں نہیں ہلا سکدا. اے پیچھے دا پلیت ملا تینوں تویز دے کے فیصلے کیویں کر سکدا ہے؟ اللہ دی تقدیر دے فیصلے چ کوئی شریک ہو سکدا کوئی نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگے اے 8.5 مطالبے پورے چکر. پہلا مطالبہ اے ہے کہ تیرا سونے دا گھر ہونا چاہیے ہے. ول دوجا ساڈا مطالبہ اے ہے کہ ترقا فی السماء ساڈی اکھی دے سامنے آسمان تے چڑھن. تیجا ساڈا مطالبہ اے ہے کہ اللہ دے کولوں ساڈے نام دے رکے لکھوا کے لے آ. چوتھا ساڈا مطالبہ اے ہے کہ تیرا ایک باغ بھی بڑا سونا ہونا چاہیے ہے. پنجواں ساڈا مطالبہ اے ہے کہ میٹھے پانی دیاں نہراں جاری کر دے. انہیار مطالبے کر دے اللہ دا پاک پیغمبر چپ کر کے بیٹھا ہے. واللہ کھن لگے اچھا جے پورے نہیں کر سکدا اے تے بے قرآن اے جڑا قرآن تو پڑھ کے سنائندا ہے اے قرآن واپس چا کرتے کوئی اور قرآن لے کے آ. یہ سارا تو قرآن نے واپس کر سکدا او بدل اس قرآن دے اندر تبدیلی لے کیا شال ہے نیا پاکستان. یہ سانو پرانا قرآن نواں لیا ہے. نواں تو بات انجو سی جی میں نویں دی رڑیاں نکلیاں پئی ہیں. مشرک
او بدلو اسے دے اندر کے کر ہوں ڈردیا نہ ہی تبدیلی دے نہیں لے تبدیلی ہے جو وٹ کٹے جو نہ لونا ہی گوارا نہیں اسے دے اندر کچھ نہ کچھ ردو بدل کر چلو تبدیلی نہیں سے آدھے ردو بدل کر دے تغیر کر دے اسے دے اندر کچھ نہ کچھ اگے پیچھے کر کے رلا ملا کے کر دے اے سارے مطالبے کر دے رہ گئے حتیٰ کہ جدہ ویکھے آئینے کہ محمد تک گلت نہیں آندہ واللہ کھن لگے ودوں لو تھوڑا جیا تو تلے آوانتے ایسا تھوڑا جیا تلوں اتے آوینے آئے رل مل کے گزارا کرنا چاہیے حالات انج دے نہیں ہیں ایک واری ساڑھا جلسہ ہو جاوے تے دوئی بھیری انج بھی تو ہوں دے نا رل مل کے کام چلاونا چاہیے جس وقت سارے مطالبے پیش کر لے حتیٰ کہ ان اللہ دے پیغمبر خاموش ہو کے بیٹھے اللہ کریم نے اتو فرمایا میرا پیغمبر اور میرا جواب انہوں پڑھ کے سنا دے قل انی اخاف ان عصیت رب دے قرآن دے خلاف کر دے مینوں خطرہ ہے کہ کدائیں اللہ کریم مینوں بھی عذاب وچ مبتلا نہ کر دے لہذا میں ساری قوم نو تا چھوڑ سکدا مگر رب دے قرآن نالو محمد توڑ پیدا کر نہیں سکدا محمد ہمیشہ رل کے رانا تو کیڑی کتاب نال کیوں گیا ہے اس بیچارہ دا قصور نہیں بجلی ڈم ہو گئی کچھ لائٹا کام چا کرو یار یا میں لائٹ چا بند کراں اپنی پکھے ہی چلو بند چا کرو یار میرے در توجہ کرو تو چنگے بلے سیانے سمجھدار بندے ہو خدا دے گھر بیٹھے ہو انہیں ایک منٹ انہیں مسئلہ بنیا تو انہیں بھیڑیاں رنار کور شروع کر دیتی رہے خدا دے گھر بیٹھے ہو کچھ نہ کچھ آداب دا بھی خیال کریں اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے فرمایا قل انی اخاف مینوں خطرے جے میں رب دے قرآن دے خلاف مسئلہ بیان کراں تو مینوں بھی اللہ کریم دل قیامت دے عذاب وچ مبتلا نہ فرما دے دعا انہوں نے جڑا اعتراض کیتا آئی کہ تو محمد غریب ہے تے نبوت امیرہ نو ملنی چاہی دیا ہے وہ گل یاد ہی نہیں نا تو تا بالکل مالی لحاظ نال کمزور ہے تے تیری اپنی حالت بھی بڑی کمزور ہے
لہذا تو کدی اللہ دا رسول نہیں ہو سکدا۔ توجہ کر مسلمان، جد میرے محمد دی دنیا تے کافر بے ادبی پیا کریندا ہے، اللہ دی غیرت ویکھ کے اللہ قرآن نازل کر کے محمد دیاں صفائیاں دا اعلان فرما دیتا۔ اللہ دی پاک پیغمبر نو آکھن لگے تیری تا مالی حالت بھی کمزور ہے، تو اللہ دا کیویں رسول ہو سکدا ہے؟ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رحمت ربک، او لوگو رحمت خزانے دا مالک کون ہے؟ جد رحمت خزانے دا مالک میں نبوت و رسالت دا رحمت والا چولا انہاں نو پویندا ہونا، جنہاں نو چنن تے پسند کرن والا کون؟ معلوم ہویا آخری نبوت دے سیر واسطے اللہ نے چنیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے چنیا ہے۔ مصطفیٰ آخیا بھی اسے نوئندہ ہے، انہیں سمجھو کہ اللہ نے نبوت دا باغ کلایا ہے، سارے پھول نکھڑے کھلوتے مگر سارے پھولنا وچوں جے چوڑواں پھول بن کے آئے تو میرا محمد رسول اللہ بن کے آیا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ہے نبوت بھی میری چون نال مل دیئے تے دولت ایمان بھی کئی بھی چون نال مل دیئے۔ اللہ فرماتا ویکھو جنو جنو میں اللہ کریم دولت ایمان نال مالا مال کر دیوا، میں اللہ دا وعدہ ہے وَلَئِيُّ جائے بندے نو اتو تھلنو میں اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں نال بھر دیندا ہوگا، شرط ایک کے اندر ایمان ہوئے، عمل دے اندر خوف خدا ہوئے، حرام تو بندہ بچ جائے تو جہانہ دی زندگی دی کامیابی دا ضامن کون ہے؟ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔